السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ التطوعی سبق نمبر ہے 78۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام حبیبۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنۃ، رواہ مسلم وفی روایۃ تطوعا وللترمذی نحوہ وزاد اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الفجر وللخمسۃ عنہا من حافظ على اربع قبل الظہر واربع بعدها حرمہ اللہ تعالی علی النار۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتی ہیں، میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص دن رات میں 12 رکعت نوافل پڑھے اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں تطوعا یعنی نفل کے طور پر۔ ترمذی کی روایت میں بھی اسی طرح ہے، اور اس میں یہ ہے 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت بعد میں یعنی ظہر کے بعد میں، اور 2 رکعت نماز مغرب کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، اور 2 رکعت صبح فجر کی نماز سے پہلے۔ اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت، جس شخص نے ظہر کی پہلی 4 رکعتوں اور اس کے بعد کی 4 رکعتوں کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دن رات میں 12 رکعتیں نفل ادا کرنے والا، دن رات میں نفلی طور پر 12 رکعتیں نماز پڑھنے والا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ یہ 12 رکعتیں فرمایا 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد 6 ہو گئی، 2 رکعت نماز مغرب کے بعد 8 ہو گئی، 2 رکعتیں نماز عشاء کے بعد 10 ہو گئی، اور 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے، تو یہ ہو گئی 12 رکعتیں۔ اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت میں، اس میں ہے 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 4 رکعتیں ظہر کے بعد، تو یہاں اس طریقے پر ہو جائیں گی یہ 14 رکعتیں۔ تو ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت، یہ بھی درست ہے۔ ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت فرضوں سے پہلے، اور فرضوں کے بعد پھر 4 رکعت کا ادا کرنا، تو یہ بھی درست اور صحیح ہے۔ تو ان احادیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا زیادہ سے زیادہ نفل نماز ادا کریں۔ اور پیارے بھائیوں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ تو جو لوگوں نے 17 رکعتیں عشاء کی بنا رکھی ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نماز تھوڑی پڑھیں مگر سنت کے مطابق پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ نماز تو ڈھیروں ڈھیر ہو مگر وہ نمازی نماز کا چور ہو، نماز تو بہت زیادہ پڑھتا ہے مگر کوے کی طرح ٹھونگے مار کر پڑھتا ہے، تو ایسی نماز کبھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کی بجائے وبال ہوگا۔ اگلی حدیث، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر، رواہ احمد وابو داود والترمذی وحسنہ وابن خزیمہ وصححہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں
فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے، اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ عصر سے پہلے بھی 4 رکعت پڑھنا، اور اس کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کو دعا دے رہے ہیں، دعائے خیر، کہ اللہ اس پر اپنی رحمت کرے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ تو عصر سے پہلے کی یہ 4 سنتیں سنت مؤکدہ نہیں ہیں، یہ غیر مؤکدہ ہیں، اور ان کے پڑھنے کا ثواب بھی یہ ہے کہ جو 4 رکعت سنت پڑھے گا عصر سے پہلے، اللہ کے پاک نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعائے رحمت دی ہے۔ اگلی حدیث، وعن عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء کراہیت ان يتخذها الناس سنة رواہ البخاری وفی روایت لابن حبان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین ولمسلم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ کہتے ہوئے فرمایا یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پڑھنا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس اندیشے کے پیش نظر فرمایا کہ لوگ اسے سنت نہ بنا لیں۔ ابن حبان کی ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام مغرب سے پہلے 2 رکعت آپ نے ادا فرمائیں۔ مسلم میں جناب انس کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم غروب آفتاب کے بعد مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے، نہ تو آپ نے ہمیں ان کا حکم دیا اور نہ منع فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے نماز مغرب سے پہلے، اذان مغرب کے بعد اور غروب آفتاب کے بعد، اذان مغرب کے بعد نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا کہا۔ پھر آپ نے فرمایا جو پڑھنا چاہے پڑھے، اور یعنی جو نہ پڑھنا چاہے تو وہ نہ پڑھے۔ تو یعنی کہ یہ چیز سنت مؤکدہ یا فرض نہیں ہے، بلکہ کوئی اپنی خوشی سے ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ادا کرے۔ تو نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت کا ادا کرنا یہ مستحب ہے، جیسا کہ الحمدللہ اہل حرمین اور اہل الحدیث کا اس پر عمل ہے کہ اذان مغرب کے بعد نماز مغرب سے پہلے حرم مکہ مسجد حرام میں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور مدینۃ المنورہ مسجد نبوی اور حرمین کی دیگر مساجد میں اذان مغرب کے بعد نماز مغرب سے پہلے اہل الحدیث اور اہل حرمین یہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، جبکہ آل دیوبند اور آل بریلویہ اس سنت کے عمل سے محروم ہیں، اور صرف محروم ہی نہیں، اپنی مساجد میں اگر کوئی یہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیتے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے حکم دیا مغرب سے پہلے پڑھو۔ انس کی روایت میں ہے کہ فلم یامرنا، آپ علیہ السلام نے حکم نہیں دیا۔ دونوں روایات میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ آپ کا یہ حکم تاکیدی حکم نہیں تھا، افضلیت پر اور استحباب پر مبنی تھا
کہ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، جیسا کہ عبداللہ بن مغفل کی روایت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ تاکید کا حکم نہیں، استحباب اور افضلیت پر مبنی حکم ہے۔ جو پڑھنا چاہے پڑھے، جو نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ نہ پڑھے۔ اگلی حدیث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاة الصبح حتی انی اقول اقرأ بأم القرآن اقرأ بأم الکتاب متفق علیہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں اتنی ہلکی پڑھتے تھے کہ میں خیال کرتی تھی، مجھے یہ سوچ آتی تھی کہ کیا آپ نے ام الکتاب فاتحہ پڑھی بھی ہے یا کہ نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر سے پہلے یعنی فجر کی 2 سنتوں کو ہلکا کر کے پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ طویل لمبی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ان صورتوں میں آپ کا قیام مختصر ہوا کرتا تھا کہ سید عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ شک ہوتا، خیال ہوتا کہ آپ نے فاتحہ پڑھی بھی ہے یا کہ نہیں۔ تو فجر کی 2 سنتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختصر اور ہلکی پڑھتے تھے۔ اسی حدیث کو لے کر امام شافعی اور جمہور علماء کرام رحمہم اللہ تعالی کا کہنا ہے کہ ان 2 رکعتوں میں مختصر قیام افضل ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان میں بھی لمبا قیام افضل قرار دیتے تھے، اور امام ابو حنیفہ کا یہ عمل درست یا صحیح ثابت نہیں ہے، یعنی ان کا یہ عمل صحیح حدیث پر اس کی بنیاد نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ صبح کی 2 سنتیں ہلکی اور مختصر ہوں، جیسے عائشہ نے بتایا نبی علیہ السلام نے کیا، اور جیسے امام شافعی اور جمہور علماء کرام نے کہا۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردان رشید جناب قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی اور جناب محترم امام محمد رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی اس مسئلے میں اپنے استاد اور اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مخالفت کی، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کا بھی یہی کہنا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں مختصر اور ہلکی ہوں۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتی الفجر قل یا ایہا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان 2 رکعتوں میں ان سورتوں کا پڑھنا مسنون ہے، اور اتباع سنت کے جذبے کے تحت انہی کی قرات کرنی چاہیے فجر کی 2 سنتوں میں۔ اگر کوئی اور صورتیں بھی پڑھ لے تو یہ بھی درست ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کبھی خود بھی فجر کی سنتوں میں کافرون اور اخلاص کے علاوہ بھی جو ہے کوئی اور حصہ تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم 727۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نفل نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو دن رات میں 12 رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا جائے گا۔ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رحمت کی دعا دی۔ معلوم ہوا مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت سنت
پڑھنی چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کی مختلف نمازوں میں مختلف قرات، تو فجر کی 2 سنتوں میں کافرون اور اخلاص پڑھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔